بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، میرے چینل میں خوش آمدید، جس کا نام ہے دا لٹریری گیلری، جس میں لٹریچر، لینگویج، گرامر سے ریلیٹڈ بہت ساری چیزیں اسٹوڈنٹس کی اور ویورز کی سہولت کے لیے اپلوڈ کی جا رہی ہیں۔ تو آج ہم پاکستانی رائٹر حنیف قریشی کی ایک شارٹ سٹوری پڑھنے جا رہے ہیں، جس کا نام ہے مائی سن دی فینیٹک۔ تو فنیٹک کہتے ہیں انتھیوزیسٹک کو، مطلب کہ ایکسٹریمسٹ کو کہتے ہیں، مطلب جنونی ہونا، یا کسی حد تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ کٹر ہونا، بہت زیادہ شدت پسند ہونا، اس کو کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ یہ کہانی 1994 میں لکھی گئی۔ یوزلی یہ کلچر کلیش کے والے سے ہے، جنریشن گیپ کے والے سے ہے، اور جو آئیڈینٹی کو لے کے ایشوز پیش آتے ہیں کسی دوسرے کنٹری میں جا کے، مسلمانوں کو یا دوسرے مذاہب کے لوگوں کو جو آئیڈینٹی کلیش ہوتا ہے، یہ اس حوالے سے کہانی ہے۔ تو کہانی میں 2 مرضی کردار ہیں، ٹوٹل 4 کریکٹرز ہیں یہاں پہ۔ پرویز یہ ایک امیگرینٹ ہے جو پاکستان سے جاتا ہے، انگلینڈ میں رہتا ہے، اس کا ایک بیٹا ہوتا ہے، اس کا نام علی ہوتا ہے، اور بیٹینا پرویز کی ایک فرینڈ ہوتی ہے، اور ایک اور یہاں پہ مائنر کریکٹر ہے مسٹر شٹس۔ تو دو میجر کریکٹر ہیں، پرویز اور علی۔ تو ہوتا یہ ہے کہ علی جو ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ ویسٹرن وے آف لائف کو چھوڑ دیتا ہے۔ اسلام ہے، چونکہ وہ مسلمان ہے تو وہ اسلام کو ہی فالو کرنا چاہتا ہے، تو اس چینج کو اس کا باپ پسند نہیں کرتا۔ تو اس طرح باپ اور بیٹے میں ایک کلیش پایا جاتا ہے۔ تو ہم آگے دیکھتے ہیں اسٹوری کی سمری اور اس کے امپورٹنٹ پوائنٹس کو۔ تو سب سے پہلے سمری ود کمنٹس انٹروڈکشن۔ Pervez, a Pakistani immigrant taxi driver in England, and his son Ali. Pervez notices Ali's sudden religious fervor, which worries and confuses him. ایک دم سے نا اس کے اندر جو ایک طبیعت میں ایک تیزی سی آتی ہے، مذہب کی طرف اس کا رجحان بڑھتا ہے۔ تو باپ جو ہے وہ پرویز اس بات کو بالکل ناپسند کرتا ہے کہ یہ مذہبی کیوں ہوتا جا رہا ہے۔ ظاہر ہے وہ اگر انگلینڈ میں رہتا ہے تو باپ چاہتا ہے پرویز کہ وہ انگلینڈ کا جو وے آف لائف ہے، وہاں کی سویلائزیشن ہے، اسی کا بھی فالو کرے۔ پرویز ڈسکسز ہز کنسرن ود بیٹینا، اے جرمن پروسٹیٹیوٹ، اینڈ ہز فرینڈ۔ وہ اپنی دوست سے بھی ڈسکس کرتا ہے جو اس کی گرل فرینڈ ہوتی ہے یا اس کی فیمیل فرینڈ ہوتی ہے۔ تو ڈیولپمنٹ آف کنفلکٹ۔ Pervez observes Ali's increasing rejection of Western culture and destruction of belongings deemed un-Islamic۔ تو جو بھی چیز ان اسلامک ہے وہ علی، اس کا جو بیٹا ہے، وہ اس کو رد کر رہا ہے، اور وہ ویسٹرن کلچر کو بھی رد کر رہا ہے۔ کوئی بھی ایسی چیز جو اسلام کے خلاف جا رہی ہے وہ اس کو نہیں مان رہا۔ پرویز confronts علی but his attempts to reason with him are unsuccessful۔ وہ اس سے بات چیت بھی کرتا ہے، اس کو روکنے کی کوشش کرتا ہے باپ پرویز جو ہے، لیکن وہ ناکامیاب رہتا ہے۔ Ali becomes involved with a group of fundamentalist Muslims led by radical preacher۔ فنڈامنٹلسٹ یعنی کہ جو بندہ اپنے اصول و ضوابط کا پکا ہو جائے، یعنی کہ ایسے مسلمان لوگوں کے ساتھ وہ گروپ کے ساتھ رہ رہا ہے جو کٹر مسلمان ہیں، مطلب کسی بھی حوالے سے وہ مذہب پہ یا مذہب کی تعلیمات پہ یا کسی بھی مذہب کے ایلیمنٹ کے اوپر وہ کمپرومائز نہیں کرتے، اور وہ ریڈیکل پریچر ہیں، انقلابی تبلیغ والا بندہ ہے جس کے ساتھ وہ رہ رہا ہے۔ یعنی کہ اس کے باپ کو پتہ لگ گیا کہ یہ اس کے اندر چینجنگ کی وجہ کیا ہے۔ اس کے بعد ہے ہائٹننگ ٹینشن۔ پرویز کنسرن ڈیپن ایز علیز انوالومنٹ ود دی گروپ گروز۔ وہ جو مذہبی گروپ ہے اس کے ساتھ علی کا اٹھنا بیٹھنا زیادہ ہو گیا، تو یہ باپ کے لیے بات اور پریشان کن ہو گئی۔ پرویز ان اے فٹ آف فرسٹریشن اینڈ ڈیسپریشن بیٹس علی آفٹر این آرگیومنٹ۔ دونوں میں بحث ہوتی ہے، وہ بات چیت کرتے ہیں، ظاہر ہے وہ چہرے پہ داڑھی بھی سجا لیتا ہے۔ تو اسی معاملے پہ ان کے دوران بحث کے دوران معاملات خراب ہو جاتے ہیں، تو باپ جو ہے وہ اپنے بیٹے کو مارتا بھی ہے۔ پرویز کنفرنٹس دا پریچر بٹ علی ریمین اسٹیڈ فاسٹ ان ہز بلیفس۔ ایون کہ پرویز وہ جو تبلیغی ہے جس کا اثر علی کے اوپر ہے اس سے بھی ملتا ہے، لیکن علی جو ہے وہ پکا ہے اپنے اس عقائد کے اوپر، اس پہ وہ اب کسی طرح کا کوئی کمپرومائز کرنے والا نہیں ہے۔ بیٹیناز رول۔ بیٹینا سرو ایز کانفیڈینٹ فار پرویز۔ وہ اس کی ہمراز ہوتی ہے، پرووائڈنگ ایموشنل سپورٹ اینڈ ایڈوائس تھرو آؤٹ ہز اسٹرگل ود علی۔ تو جب بھی وہ اپسیٹ ہوتا ہے اپنے بیٹے کے حوالے سے
تو یہ اس کے لیے مطلب کہ ایک ہمراز کا کام کرتی ہے، دوست کا کام کرتی ہے، اس کو سجیشن دیتی ہے کہ وہ کیا کرے کیا نہ کرے۔ اس کے بعد کلائمیکس، علی decides to leave home to fully commit to the preachers group, leaving Pervez devastated and questioning his role as a father۔ تو اس نے فیصلہ کیا گھر چھوڑ دے گا اور اسی تبلیغی کے ساتھ رہے گا، اور باپ کو چھوڑ دیا اس کے رحم و کرم پہ کہ وہ ایز اے فادر کیا واقعی اپنا کردار ادا کر رہا ہے یا کردار صحیح طرح ادا نہیں کر رہا باپ کا رول۔ کیونکہ اگر علی انتھوزیسٹک ہے، پیشنیٹ ہے، فنڈامنٹل ہے اپنے مذہب کے اوپر، تو باپ بھی تو فنڈامنٹل بنا ہوا ہے۔ اصل فنڈامنٹل تو پھر باپ ہوا جو اس کو اس کے مذہب سے یا اپنے کلچر سے دور کرنے کی کیا کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے۔ ریزولوشن: Pervez reflects on the complexities of parenthood and the pain of losing his son to religious extremism۔ وہ اب یہ سوچ رہا ہے کہ اس شدت پسندی میں آ کے وہ نا، خاص کر جو مذہبی شدت پسندی ہے، وہ اپنے بیٹے کو کھو دے گا۔ The story concludes with Pervez grappling with the shattered remnants of his relationship with Ali۔ جو بچہ کچا اس کا ریلیشن شپ ہے نا، ٹوٹا پھوٹا بقایا جو رہ گیا ہے، گریپل کہتے ہیں مطلب آرگیو کرنا، لڑنا جھگڑنا، لیکن کوئی ہتھیاروں کے بغیر مار ڈپٹ کرنا اس طرح۔ اینڈ دا ریئلائزیشن آف دی کانسیکوینسی آف ہز ایکشنز، اور یہ بھی سوچ رہا ہے اس کے کانسیکوینس کیا ہوں گے۔ ڈیفینیٹلی وہ بالکل چھوڑ دے گا اپنے باپ کو، وہ فنڈامنٹل ہے، وہ ایکسٹریمسٹ ہے۔ تو اس طرح سوال یہ ہے کہ اب ایکسٹریمسٹ باپ جس حد تک جا رہا ہے، اس کو مار رہا ہے، مار پیٹ کر رہا ہے، تو ایکسٹریمسٹ تو پھر فادر خود ہوا۔ فنیٹک تو سن کو کہا گیا، لیکن اصل فنیٹک پھر اس کا باپ بھی ہے جو ایک حد تک جا رہا ہے اس کو اس کے مذہب سے روکنے کے لیے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک کہانی کی تھیم تھی، سوری سمری تھی۔ پھر ہم اس کی تھیم ذرا ڈسکس کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے کلچرل کلیش۔ ڈیفینیٹلی اب علی جو ہے وہ بائی برتھ وہ مسلمان ہے، مسلمانوں کے کلچر اس کے رگوں میں ہے۔ اب جب وہ ویسٹرن کلچر میں جائے گا تو وہاں پہ آسان نہیں ہوتا ہر بندے کے لیے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا، تو اس لیے پھر وہ وہاں کا کلچر بھی ہے، بائی برتھ آپ کا انیٹ کلچر ہو رہا ہے، تو کلچر کلیش دکھایا گیا یہاں پہ۔ جنریشن کنفلکٹ۔ اب بات یہ ہے کہ جو باپ ہے اس نے تو ویسٹرن ویلیوز کو، لائف سٹائل کو اڈاپٹ کر لیا، لیکن ضروری نہیں کہ بیٹا بھی اس کو اڈاپٹ کرے۔ بیٹے کے لیے ان سب چیزوں کو ماننا اتنا آسان نہیں تھا، کیونکہ وہ ساری مذہب کے خلاف تھی، تو لہٰذا وہ ان کو ماننے کو تیار نہیں تھا۔ اس کے بعد ہے ریلیجیس فنڈامنٹلزم، کہ یہ بھی دکھایا گیا کہ سم ٹائم جو ہوتے ہیں نا، ایکسٹریم لیول پہ چلے جانا کسی بھی چیز میں، چاہے وہ مذہب ہو یا کوئی بھی ہو، ایکسٹریمسٹ ہو جانا، بہت زیادہ فنڈامنٹل ہو جانا کہ آپ کسی بھی اصول پہ کمپرومائز نہیں کریں اور اس کے لیے اپنی فیملی کو یا ریلیشن کو بھی داؤ پہ لگا دیں، تو اس کو بھی ہائی لائٹ کیا گیا۔ اس طرح کے بھی ایشوز بھی فنڈامنٹل جو لوگ ہوتے ہیں ان کے سامنے پیش آتے ہیں، کہ وہ اپنے ان رولز کے، عقائد کے سامنے کسی چیز کو مطلب اہمیت نہیں دیتے۔ آئیڈینٹی اینڈ بلونگنگ۔ آئیڈینٹی بہت امپورٹنٹ ایشو ہے اس سینس میں کہ آپ ہیں مسلمان لیکن لینگویج بھی ان کی فالو کر رہے ہیں، پھر آپ انہی کی ڈریسنگ پہن رہے ہیں، پھر آپ انہی کے کلچر میں رہ رہے ہیں، تو اس طرح بندے کی آئیڈینٹی جو ہے نا وہ ویریس آئیڈینٹی کا مجموعہ آ جاتی ہے۔ مذہب آپ کا اسلام ہے لیکن وہاں پہ مذہب اور ہے، آپ کا ہیریٹیج اور ہے وہاں پہ ہیریٹیج اور ہے، تو آپ کے عقائد اور ہیں وہاں پہ آپ کے عقائد اور ہیں، تو وہاں پہ آپ کو اپنی آئیڈینٹی مینٹین رکھنی ہوگی۔ کیونکہ باپ چاہتا ہے کہ وہ بلکہ ویسٹرن آئیڈینٹی کو اپنائے، لیکن وہ علی جو ہے وہ اس بات پہ ہی بضد ہے کہ وہاں رہ کے بھی وہ اس کی جو آئیڈینٹی ہے وہی رہے گی جو بائی برتھ اس کی ہے، ان کے مسلم جو ہیں۔ ایسیمیلیشن ورسز پریزرویشن۔ اب بہت سی چیزیں آپ کو کیا کرنی پڑتی ہیں، اڈاپٹ کرنی پڑتی ہیں، اور بہت سی چیزیں آپ کو کیا کرنی پڑتی ہیں ایز اٹ از جو ہے نا وہ محفوظ رکھنی پڑتی ہیں۔ اس طرح لکھا ہوا ہے جی کہ بیلنس بٹوین اسیمیلیٹنگ انٹو نیو کلچر، آپ کس طرح نئے کلچر میں رہ کے اس کو اڈاپٹ کرتے ہیں، اور نئے کلچر میں رہ کے اپنے کلچر کو آئیڈینٹی کس طرح محفوظ کرتے ہیں، یہ بھی چیز ہے۔ اب علی یہی کوشش کر رہا تھا کہ چلیں اگر وہ ان کے کلچر میں رہا ہے لیکن اپنے کلچر کو کیا کرے گا، محفوظ کرے گا، گو کہ وہ ان کے کلچر کو کسی بھی چیز کو اڈاپٹ نہیں کر سکا۔ پیرنٹل لو اینڈ ڈیوٹی۔ اب یہ ہے جی کہ یہاں پہ یہ بھی تھیم ہے کہ باپ یہ چاہ رہا ہے کہ کامیاب ہونے کے لیے اس کو یہاں کا ہی انداز اور طرز زندگی اپنانا ہوگا۔ وہ شاید اپنی طرف سے ٹھیک کر رہا تھا، اس کی ذمہ داری تھی کہ اپنے بیٹے کو ایسے ایکسٹریمسٹ لیول تک نہ جانے دے، اور یہاں پہ جس طرح کی آئیڈینٹی ہے، جس طرح کا اس کا گیٹ اپ، اس میں اس کی مدد کر سکتا ہے اس کلچر میں سروائیو کرنے کے لیے، وہ اسی کو اڈاپٹ کرے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس کی کچھ تھیمز تھیں۔
سمری اور کمنٹس بھی ہم نے دیکھے، انٹروڈکشن میں دیکھا، آسان سی اسٹوری تھی، مجھے امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو مزید اس طرح کی لٹریچر، لینگویج کے حوالے سے، گرامر کے حوالے سے معلوماتی ویڈیوز کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔